بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگ خیر خیریت سے رہیں۔ تو بچوں، آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہمارے پاس ہے لیکچر نمبر 1 کلاس 10 کا مضمون ہے ہمارے پاس مطالعہ پاکستان، جماعت ہے ہمارے پاس دہم، یعنی 10 کلاس کی ہم نے پاکستان اسٹڈی کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے جو ہمارے پاس مطالعہ پاکستان کی کتاب ہے برائے جماعت دہم کی، وہ یہ ہے۔ آپ لوگوں نے اسی طرح کی بک کو جو ہے وہ لینا ہے۔ اب آئیں گے بات کریں گے پرچے کا طریقہ کار، یعنی لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ تھوڑا سا ہم پرچے کو دیکھیں کہ کس طرح ہمارا پیپر جو ہوگا وہ کلاس 10 کا آئے گا۔ تو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس یعنی پاک اسٹڈی کا جو پیپر ہے، جو کہ کمپلسری سبجیکٹ ہے ہمارا، وہ ہے 2 آورس کا، یعنی 2 گھنٹے کا پیپر ہے آپ کا، اور اس کے جو ٹوٹل نمبر ہیں وہ ہے 50، یعنی اس کے ٹوٹل مارکس جو ہیں وہ 50 ہیں، اور اس کے 3 سیکشن ہیں، سیکشن اے، سیکشن بی اور سیکشن سی، ٹھیک ہے۔ سیکشن اے میں جو ہے آپ کے پاس معروضی سوالات، یعنی درست جواب کا انتخاب کریں، وہ والے سوالات ہوتے ہیں۔ ایک آپشن ہوتے ہیں، اس میں 4 آپشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں سے آپ کا ایک آپشن صحیح ہوتا ہے، آپ نے اس کو جو ہے وہ سرکل کو فل کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ ٹوٹل 10 آبجیکٹیوز آپ کے پاس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے جو نمبر ہیں وہ 10 ہیں آپ کے پاس، اور اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ ہے 15 منٹس۔ اسی طرح 15 منٹ کے اندر آپ نے جو ہے وہ یہ پیپر ریٹرن کرنا ہوتا ہے اپنے سپرڈنٹ کو۔ اب آتے ہیں، بات کریں گے سیکشن بے پہ۔ سیکشن بے اور سیکشن جیم کے لیے جو وقت ہے وہ ہے 1 گھنٹہ اور 45 منٹ، یعنی 2 گھنٹے کا پیپر تھا، 2 گھنٹے میں سے 15 منٹ جو ہے وہ سیکشن اے کو چلے گئے ہیں، تو ہمارے پاس جو اب ٹائم رہ گیا ہے وہ ہے 1 گھنٹہ اور 45 منٹ۔ اب اس میں سے جو سیکشن بے ہے اس میں سے ہمارے پاس 5 سوالات ہیں، 5 سوالات کرنے ہیں، اور جو کہ ٹوٹل 7 سوالات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ٹوٹل 7 سوالات ہیں، 2 کی آپ کے پاس جو ہے وہ چوائس ہے، یعنی آپ کسی بھی اس 7 سوالات میں سے کوئی بھی جو ہے 5 سوالات اپنی مرضی کے کر سکتے ہیں۔ ہر سوال کے جو نمبر ہیں وہ 5 ہیں، یعنی 25 نمبر آپ کے پاس اس میں سے آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سیکشن جیم جو ہمارا آخری سیکشن ہے، جو لانگ کوسچنز کا ہے، تفصیلی سوالات کا ہے، اس میں سے ٹوٹل سوالات ہوتے ہیں 3، اس میں سے 2 سوالات آپ کو جو ہے وہ کرنے ہوتے ہیں، یعنی ایک سوال کی آپ کے پاس جو ہے وہ چوائس ہے، تو اس طرح اس کے نمبر ہوتے ہیں 15۔ تو یہ ٹوٹل ملا کے ہمارے پاس 50 نمبر آ جاتے ہیں، اور اس کا جو وقت ہوتا ہے یہ 2 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہمارے پاس پیپر کا طریقہ کار تھا، یعنی پرچے کا طریقہ کار تھا کہ کس قسم کا پیپر جو ہے وہ کلاس 10 میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کریں گے اپنے لیکچر نمبر 1 پہ۔ شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا جو ہے وہ اگر پیچھے کی طرف دیکھیں، یعنی جو ہم نے کلاس 9 میں یعنی نہم جماعت میں ہم نے پڑھا تھا وہ کون کون سے سبجیکٹ ابواب تھے۔ اس میں سے پہلا والا جو تھا وہ پاکستان کی نظریاتی اساس، یعنی آئیڈیالوجی کے بارے میں تھا، یعنی ذہن میں انسان کے جو ایک آئیڈیا ہوتا ہے، طورس آتے ہیں، پھر اس کے بارے میں جو تھا کہ پاکستان یعنی مسلم لیگ جو تھے یا مسلمان جو تھے ہندوستان کے، ان کے ذہن میں الگ جو ہے وطن کا مطالبہ کیوں جنم لیا، وہ ہم نے پڑھا۔ پھر اسی جو نظریہ تھا یعنی جو آئیڈیا تھا اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے قیام پاکستان جو دوسرا ہمارا جو ہے وہ چیپٹر تھا وہ ہم نے پڑھا، یعنی جس میں سے سارے واقعات تھے 1940 سے لے کے 1947 تک، یعنی جو واقعات گزرے، اہم واقعات جو جدوجہد آزادی کی طرف تھے وہ ہم نے پڑھے۔ اسی طرح جب پاکستان یعنی یہ 2 چیپٹرز جو ہمارے پاس ہے یہ آزادی سے پہلے کے چیپٹرز ہیں، یعنی پری انڈیپینڈنس ہے، آزادی سے پہلے کے جو چیپٹرز تھے وہ تھے۔ جب آزادی حاصل ہوئی 1947 میں، جب ہم نے اس چیپٹر میں پڑھا، اس کے بعد جو پاکستان کی زمین تھی وہ کیسی تھی، یعنی ارض پاکستان، لینڈ آف پاکستان کیسی ہے، مطلب پاکستان کے ساتھ کون کون سے گلیشیئرز ہیں، کون کون سے ان کے جو ہے وہ قدرتی نباتات ہیں، کون کون سے ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگلی حیات ہیں، پاکستان کی باؤنڈریز جو ہے کون کون سے ممالک کے ساتھ ٹچ کرتی ہیں، یہ سارا کا سارا ہم نے اس میں پڑھا۔ پھر آخری والا جو چیپٹر تھا وہ ہمارے پاس تاریخ پاکستان تھا، یعنی 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا، 1947 سے لے کے 1971 تک ہم نے اس چیپٹر میں پڑھا کہ اس میں کیا کیا واقعات گزرے، تاریخ پاکستان کی آزادی کے بعد پاکستان کے کون سے جو ہے گورنر جنرل آئے، کون سے جو ہے پریزیڈنٹ آئے، پاکستان میں ماشاء اللہ کیسے آیا، پاکستان کے جو آئین تھے وہ کیسے آئے، وہ ہم نے پڑھا 1971 میں۔ یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے حصہ اول۔ یہاں 1971 میں یہ خاص طور پہ یاد رکھیے گا، 1971 میں جب یہاں پہ ہم نے فنش کیا یعنی تقسیم بنگال ہوا، وہاں تک جتنا بھی ہوا ہے وہ اس کے بعد جتنا بھی حصہ ہے وہ ہمارے پاس اس چیپٹر میں ہے، یعنی تاریخ پاکستان کا حصہ دوم ہے جو ہم جماعت دہم میں پڑھیں گے۔ جو پہلا ہمارا
چیپٹر ہے، یعنی آدھا ہم نے اس میں پڑھا، آدھا ہم نے یہاں پہ پڑھنا ہے، اور یہ ہمارے پاس تقریباً 2008 تک ایٹ یعنی 2008 تک ہم نے اس میں جو ہے وہ پڑھنا ہے کہ پاکستان کے کون سے جو ہے وہ حکومتیں آئی اور انہوں نے کس طرح جو ہے وہ کام کیا۔ پھر اس کے بعد ہم چیپٹر 10 جماعت دہم میں جو ہے دوسرا والا جو چیپٹر پڑھیں گے وہ ہے پاکستان اور بیرونی دنیا، یعنی پاکستان کے انٹرنیشنل ریلیشن کیسے تھے، یعنی اور ممالک کے ساتھ ان کے جو ہے تعلقات کیسے تھے، ان کے ساتھ کون کون سے معاہدے ہوئے، ہم اس میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے پاکستان کی معاشی ترقی یعنی اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کیا کیا تھی، پاکستان کی کون سی بیسک چیزیں ہیں جس سے کسی ملک کی جو ہے اکانومی یعنی معاشی یعنی مالی لحاظ سے ملک جو ہے وہ طاقتور ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اور آخری والا جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے پاکستان کی آبادی، یعنی پاکستان کی جو آبادی ہے، پاپولیشن ہے، معاشرہ یعنی سوشل جو ویلیوز ہیں وہ اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور کلچر کے بارے میں یعنی ثقافت کے بارے میں پڑھیں گے کہ کون کون سی جو ہے وہ چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو یہ تو ہمارے پاس کلاس جو جماعت دہم اور نہم میں ہم نے پڑھنا ہے، دہم میں ہم نے پڑھنا ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا، تھوڑا سا جماعت نہم کا ہم نے جو پڑھا تھا وہ بھی ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا کیونکہ وہ ضروری تھا، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں باب اول کا جو تاریخ پاکستان ہے ہمارے پاس، اس کی تدریسی مقاصد کی طرف آتے ہیں، یعنی اس باب میں ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں اس کے بارے میں آتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم جو پڑھیں گے وہ ہے ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت، یعنی ذوالفقار علی بھٹو جب حکومت میں آئی تو انہوں نے کیا کیا کام کیا، ان کا دور حکومت کتنے سال تک تھا، یہ 1971 سے لے کے 1977 تک تھا، وہ ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد جنرل محمد ضیاء الحق کا دور حکومت آتا ہے، دور کا مطلب ہوتا ہے پیریڈ، یعنی انہوں نے جو حکومت کی وہ کتنے مدت تک کی، وہ 1977 سے لے کے 1988 تک ان کا ٹائم پیریڈ آتا ہے۔ اسی طرح محمد خان جنیجو کا دور حکومت جو تھا یعنی 1985 سے لے کے 1988 تک، جو کہ ضیاء کی حکومت میں جو ہے ضیاء الحق کے دور حکومت میں وزیر اعظم تھے، ان کے ساتھ وہ پڑھیں گے۔ اسی طرح بینظیر بھٹو کے ادوار یعنی ادوار دور سے نکلا ہوا ہے، اس کے دو ادوار ہیں، یعنی 2 ٹائمز جو ہے وہ پرائم منسٹر بنی ہیں، ایک ہے ہمارے پاس 1988 سے 1990 تک، اور سیکنڈ ٹائم 1993 سے 1996 تک جو ہے وہ وزیر اعظم تھی پیپلز پارٹی کی۔ اسی طرح پھر میاں محمد نواز شریف کے ادوار یعنی ان کے بھی جو 2 ادوار ہیں، 2 دور حکومت ہیں وہ پڑھیں گے۔ ایک پہلا دور جو تھا وہ 1990 سے لے کے 1993 تک تھا، جبکہ دوسرا جو تھا وہ 1997 سے لے کے 1999 تک تھا۔ اسی طرح پھر ہم آخر میں بات کریں گے جنرل پرویز مشرف کا دور حکومت جو ہے یعنی 1999 سے لے کے 2008 تک جو ان کا دور حکومت تھا اس کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی اس پہلے چیپٹر میں جو ہے ہم زیادہ تر اس باب کے بارے میں پڑھیں گے، ان اسباب کے بارے میں کہ پاکستان میں ماشاءاللہ جو ہے وہ کتنا پھر رہا، پاکستان میں جو ڈکٹیٹر تھے وہ کون کون سے تھے، انہوں نے کیا کیا ملک کے لیے کام کیا، اسلام کے لیے کیا کام کیا، وہ سارا کا سارا ہم اس میں جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو یہ تو ہمارے پاس تھا تاریخ پاکستان کا تدریسی مقاصد، یعنی اس کے مقاصد کیا تھے اس پڑھنے کے، باب کے پڑھنے کے۔ اب ہم بات کریں گے صفحہ نمبر اول پہ، جو ہمارے پاس باب نمبر اول پہ صفحہ نمبر 2 پہ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے پس منظر، یعنی 1970 کے انتخابات جو ہوئے تھے، تھوڑا سا ہم حوالہ اس کا ضرور دیں گے ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کو شروع کرنے سے پہلے، کہ 1970 کے جو انتخابات ہوئے تھے تو ان میں سے کون کون سی پارٹیز جو تھیں وہ انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا تھا۔ انتخابات کا مطلب ہوتا ہے الیکشنز، اس میں پیپلز پارٹی جو تھی یعنی پاکستان پیپل پارٹی جو تھی وہ مغربی پاکستان سے تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عوامی لیگ جو تھی وہ مشرقی پاکستان سے تھی۔ پاکستان پیپل پارٹی یعنی یہ ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی یعنی ان کی پارٹی تھی جو 1967 میں جو ہے وہ قائم کی گئی تھی۔ اس کا جو سلوگن تھا، اس کا جو نعرہ تھا وہ روٹی کپڑا مکان، اور اس نے ایوب خان کے دور حکومت کے لیے جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے کافی مقبولیت حاصل کی تھی، ڈکٹیٹرشپ کے خلاف اس نے کافی مقبولیت حاصل کی تھی۔ اسی طرح یہ مغربی پاکستان میں جو ہے پاکستان پیپل پارٹی بہت زیادہ ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی بہت مشہور تھی، ٹھیک ہے۔ اس کا جو تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ اس کا آج کل لیٹسٹ جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں بتا دوں کہ آصف علی زرداری جو ہیں وہ ان کے آج کل پریزیڈنٹ ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے، جبکہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ اس کے جو ہے چیئر پرسن ہیں یعنی چیئرمین ہیں۔ اسی طرح سینٹ میں ان کے جو لیڈر ہے وہ شہری رحمان ہے، نیشنل اسمبلی میں بلاول جو ہیں وہ خود ہی ان کے جو ہیں وہ لیڈرز ہیں، یعنی آج سے تقریباً 52 سال پہلے پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ بنائی گئی تھی۔ کس نے بنائی تھی؟ ذوالفقار علی بھٹو نے، ٹھیک ہے۔ اور ان کا جو مین نعرہ تھا وہ ہے روٹی کپڑا مکان، یعنی ہم نے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے۔ اور اسی طرح بہت زیادہ یہ جو مشہور ہے وہ ہے لبرلزم پہ، یعنی ان کا ماننا ہے کہ ایوری ون از اکول بیفور دا آئی آف لا، یعنی قانون کے سامنے تمام لوگ جو ہیں وہ برابر ہیں۔ تو یہ تو ہم نے تھوڑا سا پیپلز پارٹی کے بارے میں پڑھا۔ عوامی لیگ جو تھی وہ مشرقی پاکستان میں تھی، یعنی عوامی لیگ جو کہ کس نے بنائی تھی، ان کے پریزیڈنٹ جو تھے وہ عبدالحامد خان تھے، اور اسی طرح یار محمد خان جو تھے ان کے پریزیڈنٹ تھے۔ یہ بنائی گئی تھی 1949 میں، 23 جون 1949 ڈھاکہ بنگلہ دیش میں جو ہے یہ پارٹی بنائی گئی تھی۔ آج کل جو ان کے
جو پریزیڈنٹ ہے وہ شیخ حسینہ واجد ہیں. تو اسی طرح جو ہے مغربی پاکستان 1970 کے جب الیکشن ہوئے تو اس کے نتائج کے مطابق مغربی پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے 87 نشستیں حاصل کی، سیٹ حاصل کی 138 میں سے. اسی طرح جو ہے عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں جو کہ آج کل بنگلہ دیش کے نام سے جانا جاتا ہے 167 نشستیں حاصل کی 169 نشستوں میں سے. تو یہ تو الیکشن کے ریزلٹس تھے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ دونوں پارٹیز جو ہے ان میں کوئی خاص جو ہے وہ کام نہیں ہو رہا تھا، اور جو ہے ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ یہ ایک پارٹی جو ہے وہ وہاں پہ اپنی حکومت بناتی پیپلز پارٹی، اور یہاں پہ جو ہے ان کو بھی تھوڑا سا پاور دے دیا جاتا. لیکن اصل میں ایسا نہیں ہوا، اور شیخ مجیب الرحمان جو 6 نکات کی وجہ سے دونوں رہنما جو تھے کسی بھی نتیجے تک نہ پہنچ سکے، اور آخر کار میں 1971 میں ہم سے جو ہے بنگلہ دیش جس کو آج کل کہا جاتا ہے وہ ہم سے الگ ہوا. ٹھیک ہے، اور پاکستان میں جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی پاکستان کا ونگ رہ گیا، جسے مغربی پاکستان جو کہ آج کل پاکستان کہلاتا ہے وہ رہ گیا. کہ مشرقی پاکستان تھا وہ ہم سے الگ ہوا، جو کہ آج کل بنگلہ دیش کے نام سے پہچانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے پاس 1970 کے انتخابات کے ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا. اب ہم بات کریں گے صفحہ نمبر 2 پہ جو ہے ہمارے پاس عنوان ہے ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت 1977 سے 1971 میں سے لے کے 1977 میں جو ہے ان کا ٹائم پیریڈ تھا جس میں انہوں نے جو ہے وہ حکومت کی تھی. تو سب سے پہلے بات کریں گے ان کے بارے میں تھوڑا سا. ذوالفقار علی بھٹو جو کہ پیدا ہوئے تھے 5 جنوری 1928 کو، اور ان کی جو ڈیتھ ہوئی تھی، مطلب ڈیتھ تو نہیں، ان کو جو ہینگ کیا گیا تھا، مطلب پھانسی دی گئی تھی، وہ ہے 4 اپریل 1979 کو. یہ جو ہے ان کے فادر مطلب سر شاہ نواز جو ہے بھٹو ان کا نام تھا، اور خورشید بیگم ان کی مدر کا. تو ان کے جو ہے یہ تیسرے نمبر پر بیٹے تھے. اس سے پہلے بھی 2 بھائی ان کے تھے، مطلب ایک سکندر علی جو کہ 7 سال کی عمر میں فوت ہو گئے تھے، اور اسی طرح جو ہے امداد علی جو کہ 39 ایئرس کی ایج میں فوت ہو گئے تھے. ذوالفقار علی بھٹو جو تھے یہ پاکستان کے 9th پرائم منسٹر تھے، اور پھر بعد میں جو ہے یہ 4th پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی بنے. اسی طرح جو ہے PPP کے جو ہے یہ فاؤنڈر بھی تھے، یعنی انہوں نے جو ہے پاکستان پیپل پارٹی کو بنایا تھا، جس کا آپ جو ہے یہ فلیگ بھی نظر آ رہا ہے آپ کو. یہ پاکستان پیپل پارٹی جو ان کی پارٹی تھی ان کا جھنڈا ہے. ٹھیک ہے، اسکندر مرزا کی کیبنٹ میں جو ہے یعنی ان کی کابینہ میں جو ہے کافی منسٹر بھی یہ رہ چکے ہیں. اسی طرح جو ہے پریزیڈنٹ ایوب خان کی جو ہے ملٹری رجیم میں جو ہے وہ کافی ٹائم ان کو جو ہے وزارت بھی دی گئی ہے، یعنی عہدے بھی جو ہے وہ فائز رہے ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا کوٹیشن ہے ہم ڈسکس کریں گے پہلے. یعنی ان کا کہنا تھا کہ مائی مائنڈ از ویسٹرن اینڈ مائی سول از ایسٹرن، کہ میرا مائنڈ جو ہے وہ ویسٹرن ٹائپ کا ہے، لیکن مائی سول یعنی میری جو روح ہے وہ ایسٹرن ہے، یعنی وہ مشرقی ہے. پھر انہوں نے کہا تھا وی ول لیو آن گراس، یعنی ہم جو ہے وہ بھوکے رہ لیں گے، ہم گھاس کو کھا لیں گے، بٹ ایٹ اینی کوسٹ، لیکن کسی بھی قیمت پر وی ول میک پاکستان اے نیوکلیر پاور، کہ ہم کسی بھی حالت میں جو ہے یعنی کسی بھی قیمت پر ہم پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت جو ہے ہر حالت میں بنا کر رہیں گے. یہ ان کے موسٹ امپورٹنٹ یعنی موسٹ فیمس کوٹیشنز تھے جو ہم نے ابھی دیکھیں. یہ کہا تھا ساتھ میں اسلام از اور فیتھ، یعنی اسلام جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے. ڈیموکریسی از اور پالیٹی، ڈیموکریسی کا مطلب جمہوریت جس میں عوام کے پاس زیادہ اختیارات ہوتے ہیں. از اور پالیٹی کا مطلب ہوتا ہے نظم و نسق، یعنی حکومت کو جو چلانے کا طریقہ ہوتا ہے. سوشلزم از اور اکانومی، سوشلزم کا مطلب ہوتا ہے یعنی حکومت کی وہ ذمہ داری ہوتی ہے. اس تھیوری میں یہ خاص قسم کی تھیوری ہے سوشلزم، جس میں حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دولت جو ہے غیر منصفانہ یعنی انجسٹس طریقے سے جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے، یعنی غیر منصفانہ جو دولت کی تقسیم ہے اس کو روکے، اور ہر فرد کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلائے اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرے. تو انہوں نے کہا تھا کہ سوشلزم جو ہے وہ ہماری اکانومی ہوگی، یعنی ہم اپنی مالی یا معیشت یا اقتصادیت جو ہے وہ سوشلزم جو تھیوری ہے اس پہ رکھیں گے، یعنی ہر فرد کو جو ہے اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوششیں کریں گے. اینڈ آل پاور از ٹو دا پیپل، اور تمام اختیارات جو ہوں گے یعنی زیادہ سے زیادہ اختیارات جو ہوں گے وہ کس کے پاس ہوں گے؟ عوام کے پاس ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ خاص قسم کی جو ہے ڈیموکریسی ہوگی، یعنی پیپل کو رائٹ حاصل ہوں گے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے حکومت کے کام میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے، یعنی عوام کی جو رائے ہے اس کو جو ہے ویلیو دیا جائے گا. تو یہ ان کی خاص جو ہے کوٹیشنز تھی جو ہم نے ابھی پڑھی.
اب آتے ہیں بھٹو کے جو اختیارات تھے، یعنی اگر دیکھا جائے تو ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے وہ پہلے تو ملک کے وہ پہلے سویلین مارشل لا تھے. سویلین مارشل لا کا مطلب ہوتا ہے یعنی ملک میں بھی مارشل لا تو تھا جو یحییٰ خان نے لگایا تھا، لیکن سویلین کا مطلب ہوتا ہے جو آدمی فوج کا نہ ہو بلکہ ایک عام آدمی ہو، یعنی سویلین شہری ہو اور اس کو حکومت میں بنا دیا جائے. تو یہ جو ہے ذوالفقار علی بھٹو یہ تو سویلین تھے، یعنی فوجی تو نہیں تھے لیکن ملک میں فوجی نظام تھا، مارشل لا تھا، تو اس وجہ سے ان کو سویلین مارشل لا جو ہے ایڈمنسٹریٹر کہا جاتا ہے. انہوں نے بہت ہی نازک وقت میں جو ہے ملک کو سنبھالا، کیونکہ 1971 میں ہم سے جو ہے وہ تقریباً مشرقی پاکستان جو ہے وہ الگ ہو گیا تھا اور تقریباً 93,000 جو ہمارے فوجی تھے وہ ہم سے جو ہے وہ انڈیا نے قبضہ کر کے لے لیے تھے. تو اس وجہ سے ملک میں بہت زیادہ بے چینی تھی، بہت زیادہ جو ہے افراتفری پھیلی ہوئی تھی. تو ان حالات میں جو ہے انہوں نے اپنے جو ہے وہ ملک کو سنبھالا. چونکہ یہ سویلین مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے اس لیے ان کے اختیارات جو تھے وہ بہت ہی لامحدود تھے. تو انہی اختیارات کو انہوں نے جو ہے بہت زیادہ استعمال کیا اور انہوں نے جو ہے اپنے چاروں صوبوں میں یعنی سندھ، بلوچستان کے ساتھ میں یعنی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اور پنجاب میں جو ہے انہوں نے اپنے اپنے نمائندے جو ہے وہ منتخب کیے. تو جو اپنے نمائندے ہیں ان کے کون کون سے تھے وہ سب سے پہلے بات کریں گے ہم ممتاز علی بھٹو. ممتاز علی بھٹو اگر آپ دیکھیں تو یہ سندھ کا گورنر جو ہے اس ٹائم میں ان کو لگایا گیا تھا. 1933 ان کی جو ہے پیدائش ہے اور یہ جو تھے وہ 8 گورنر تھے، یعنی 8ویں جو ہے گورنر تھے سندھ کے، اور اسی طرح جو ہے 13 چیف منسٹر بھی یہ رہ چکے ہیں سندھ کے. اسی طرح جو ہے یہ ان کے فرسٹ کزن تھے، کس کی؟ ذوالفقار علی بھٹو کے جو ہے وہ فرسٹ کزن تھے. یہ PPP کے ساتھ یعنی پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ جو رہے ہیں وہ 1967 سے لے کے 1989 تک رہے ہیں. پھر اپروکسیمیٹلی 2017 میں انہوں نے جو ہے PDI کو جوائن بھی کیا ہے. اسی طرح جو انہوں نے خیبر پختونخوا میں گورنر کو منتخب کیا تھا وہ محمد خان شیرپور تھے، تو ان کو منتخب کیا تھا. حیات محمد خان شیرپور ان کا پورا نام ہے، ٹھیک ہے. تو ان کو جو ہے وہ منتخب کیا تھا. یہ جو تھے یہ آفتاب احمد خان شیرپور کے جو ہیں وہ بھائی تھے اور یہ وائس چیئرمین بھی تھی پاکستان پیپل پارٹی کے. یہ 15 گورنر جو تھے وہ اس ٹائم میں خیبر پختونخوا کے جو ہیں وہ رہ چکے ہیں. ان کی جو اسیسینیشن ہے 1975 میں جو ہے ان کو قتل کیا گیا تھا. 1937 ان کی پیدائش ہے، 1975 میں ان کو جو ہے وہ قتل کیا گیا تھا. اسی طرح انہوں نے جو پنجاب کا گورنر منتخب کیا تھا وہ ہے غلام مصطفیٰ کھر. غلام مصطفیٰ کھر جو تھے وہ 1937 میں پیدا ہوئے تھے اور اسی طرح جو ہے غلام مصطفیٰ کھر جو ہے وہ ایک جاگیردار بھی ہیں. PPP سے ان کا تعلق تھا، یعنی پاکستان پیپل پارٹی سے ان کا تعلق تھا. یہ چیف منسٹر بھی رہ چکے ہیں پنجاب کے اور گورنر بھی رہ چکے ہیں پنجاب کے. اسی طرح بات کریں گے غوث بخش ریسانی کی جو کہ بلوچستان کا گورنر انہوں نے منتخب کروایا تھا. یہ 1924 میں پیدا ہوئے تھے، 1986 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. یہ جو ہے گورنر تھے بلوچستان کے 1971 سے لے کے 1972 تک. اسی طرح جو ہے سراج ریسانی کے والد بھی ہیں اور ساتھ میں فیڈرل منسٹر بھی رہ چکے ہیں فوڈ اینڈ ایگریکلچر کے کافی ٹائم، اور اسی طرح پروونشنل پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے. تو یہ تو بھٹو کے وہ لوگ تھے یعنی جن کو انہوں نے جو ہے ان کے خاص نمائندے تھے جو پاکستان پیپل پارٹی میں تھے. تو انہوں نے جو ہے ان کو گورنر کے طور پر یعنی منتخب کروایا تھا اپنے چاروں صوبوں میں. یعنی پہلے انہوں نے منتخب کروایا سندھ کا جو گورنر تھا ممتاز علی بھٹو کو. اسی طرح جو ہے حیات محمد خان جو شیرپور ہے خیبر پختونخوا کا گورنر منتخب کروایا، غلام مصطفیٰ کھر کو پنجاب کا اور غوث بخش ریسانی کو جو ہے بلوچستان کا گورنر انہوں نے منتخب کروایا. یعنی اپنے چاروں صوبوں میں اپنے ہی نمائندوں کو جو ہے انہوں نے منتخب کروایا تھا. پھر ہم ذوالفقار علی بھٹو کی جو صفحہ نمبر 3 پہ ہے ہمارے پاس معاشی جو اصلاحات ہیں، اصلاحات انہوں نے جو ہے کروائے ہیں. اصلاحات کا مطلب ہوتا ہے اصطلاحات کا ریفارمز، یعنی وہ جو سیاسی اصلاحات ہوتی ہے جو حکومت کی جو خرابیاں ہیں دور کر کے رعایا کے لیے یعنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے کی جائیں، اس کو ہم اصطلاحات کہتے ہیں. تو سب سے پہلے انہوں نے معاشی اصلاحات کیے یعنی اکنامک ریفارمز انہوں نے کافی زیادہ کیے ہیں. اسی طرح جو ہے انہوں نے پھر لیبر ریفارمز بہت زیادہ کیے یعنی مزدوروں کے لیے کافی زیادہ کام کیا. اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ صنعتیں جو ہیں یعنی انڈسٹریز کارخانوں کے لیے کافی زیادہ کام کیا کہ کارخانوں کو جو ہے انہوں نے قومی ملکیت میں لے لیا. اسی طرح جو ہے انہوں نے پھر کیا کیا کہ بیمہ زندگی جو ہوتی ہے اور بینکنگ کا جو سسٹم ہوتا ہے ان کے لیے جو ہے بیمہ زندگی جس کو ہم لائف انشورنس بھی کہتے ہیں وہ اور بینکنگ سسٹم کو جو ہے وہ انہوں نے اور بھی نظام ان کا نیا نظام جو ہے متعارف کروایا. تعلیمی اداروں کو جو ہے انہوں نے بہت زیادہ قومیانی کیے جس میں جو ہے تعلیم کو مفت دیا جاتا تھا اور اس میں سے جو ہے وہ عام بندے تک جو تعلیم ہے وہ پہنچانے کی کوشش کی. اسی طرح زرعی اصلاحات کے لیے انہوں نے کافی زیادہ جو ہے وہ کام کیا یعنی ایگریکلچر سیکٹر پہ انہوں نے کافی زیادہ کام کیا ہے. انشاءاللہ ہم باری باری ایک ایک کو جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے.
تو یہ تو ان کے اصلاحات تھی جو کہ بھٹو حکومت نے جو ہے اپنے دور حکومت میں کی ہیں عوام کے لیے۔ تو بچوں امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں تھوڑا سا ہم سمری کر لیتے ہیں جو کہ ہم نے ابھی تک پڑھا ہے صفحہ نمبر 1 سے لے کے صفحہ نمبر 3 تک۔ اس کی سمری کیا ہے، یعنی خلاصہ کیا ہے، وہ ہم نے پڑھا۔ پرچے کا طریقہ کار سب سے پہلے کہ پرچے کا کس طرح طریقہ کار ہوگا، یعنی پرچہ آپ کا کس طریقے سے آئے گا، اس کے کتنے سیکشن ہوں گے، سیکشن اے بی سی۔ سیکشن اے آپ کا جو ہے وہ کیا ہوگا، وہ ہے معروضی سوالات ہوں گے۔ سیکشن بی جو ہے وہ آپ کے مختصر سوالات ہوں گے۔ اسی طرح سیکشن سی جو ہوں گے وہ تفصیلی سوالات ہوں گے۔ اسی طرح جماعت نہم کے اسباق کی ہم نے جو ہے دہرائی کی کہ ہم نے اس میں سے جماعت نہم میں یعنی کلاس 9 میں جو ہے ہم نے 4 چیپٹر پڑھے۔ اس میں سے آخری والا جو چیپٹر تھا خاص طور پر وہ حصہ اول تھا، اور حصہ دوئم جو ہے یعنی حصہ دوئم جو ہے وہ ہم جماعت دہم میں ابھی پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، جماعت دہم کے اسباق کی فہرست ہم نے پڑھی کہ جماعت دہم کا جو پہلا اسباق ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے، وہ قیام پاکستان کا دوسرا حصہ ہے۔ اسی طرح جو ہے ہم نے دوسرے چیپٹر میں کیا پڑھنا ہے، یہ سارا کا سارا ہم نے ابھی جو ہے وہ پڑھ لیا۔ اسی طرح جو ہے باب اول کے تدریسی مقاصد ہم نے پڑھے کہ جو ہمارے پاس چیپٹر نمبر 1 ہے اس کے آبجیکٹیو کون کون سے ہیں۔ اس میں سے جو ہے ہم بھٹو کا پیریڈ پڑھیں گے، ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے ضیاء الحق کا دور حکومت پڑھیں گے۔ اس کے بعد جنیجو کا دور حکومت پڑھیں گے۔ پھر بینظیر کے جتنے بھی ادوار رہ چکے ہیں، یعنی فرسٹ پیریڈ ان کا جو ہے سیکنڈ پیریڈ کیا تھا وہ ہم پڑھیں گے۔ اسی طرح جو ہے میاں محمد نواز شریف کے ادوار ہم پڑھیں گے، اور اسی طرح جو ہے آخر میں جنرل پرویز مشرف کا جو دور حکومت تھا اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ آخر میں ہم نے پھر ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کے بارے میں کچھ پڑھا کہ انہوں نے جو ہے 1971 سے لے کے 77 تک جو دور حکومت میں کیا کیا کام کیا تھا وہ ہم نے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا ہم نے اس کو جو آخر میں ڈسکس کیا وہ بھٹو کی اصلاحات یعنی ریفارمز کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ بھٹو نے جو ہے وہ کون کون سے اصلاحات نافذ کیے، معاشی لحاظ سے، لیبر لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے، اسی طرح جو ہے وہ زرعی لحاظ سے انہوں نے کیا کیا اصلاحات نافذ کیے۔ انشاءاللہ ہم اگلے جو ہمارے سبق ہوں گے یعنی لیکچرز ہوں گے اس میں ہم ڈیٹیل میں اس کو جو ہے ایک ایک کر کے پڑھیں گے۔ تو امید ہے بچوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ضروری ہے کہ آپ کتاب کو سامنے رکھیں تاکہ آپ کو اور بھی اچھے طریقے سے جو ہے وہ سمجھ آ سکیں۔ آخر میں وہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ جہاں رہیں خیر خیریت سے رہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔